مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 2 آیت سے خدا کے زندہ کلام کی تلاوت کریں گے، جس میں لکھا ہے کہ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سارے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا۔ اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے دیکھا پڑا، اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ وہ فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانی روا نہیں۔ اس نے انہیں جواب دیا کہ جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھ سے فرمایا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے جس نے تجھ سے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر؟ لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا کہ دیکھ، تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ پاک کلام کا پڑھا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کے اس خوبصورت تلاوت میں آج ہم دیکھیں گے کہ لکھا ہے کہ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے۔ یروشلم کے جتنے دروازے تھے ان میں سے ایک دروازہ بھیڑ دروازہ اسے کہا جاتا تھا، جہاں پر قربانی کے لیے بھیڑ مہیا ہوتی تھی، جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے۔ بیت حسدہ کا مطلب ہے فضل کا گھر، اور اس کے 5 برآمدے تھے، اور لکھا ہے کہ وہاں پر بہت سارے بیمار، اندھے، لنگڑے، پس مردہ لوگ اس انتظار میں پڑے رہتے تھے کہ خدا کا فرشتہ آسمان سے اترتا تھا، اس حوض کے پانی کو ہلاتا تھا، اور جو کوئی سب سے پہلے اس میں سے اترتا تھا سو شفا پاتا تھا۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سن رہے ہیں
کہ وہاں پر ایک 38 سال سے بیمار اس حوض کے کنارے پڑا ہوا ہے، جو چل نہیں سکتا، جو ہل نہیں سکتا، کہ جب پانی ہلایا جائے، خدا کا فرشتہ پانی کو ہلائے تو وہ سب سے پہلے وہاں پر چلا جائے۔ لوگ اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے تھے، بہن بھائی اپنے مریضوں کو اس حوض پر ساتھ لے کے آتے تھے، اور اس کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا جو اسے جب پانی ہلایا جائے تو اسے فوراً اس میں سے اتارتے، اور یسوع اس حوض پہ آ گئے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے 2 آیت سے تلاوت کو شروع کیا ہے، اگر ہم پہلی آیت پر غور کریں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع بھی یروشلم کو گیا۔ اس دن جس دن 38 سال کے بیمار کو خدا نے شفا بخشی، اس دن یہودیوں کی عید تھی اور لوگ عید منا رہے ہیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہن کر پھر رہے ہیں، اور یسوع مسیح کو اس 38 سال کے بیمار کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور وہ 38 سال کے بیمار کے پاس چلا گیا اور فرماتا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اب وہ 38 سال کا بیمار جانتا نہ تھا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، یہ کون ایسا نوجوان ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس کے اندر کیا قدرت ہے؟ وہ کس طرح مجھے شفا دے سکتا ہے؟ یہ تو محض ایک لڑکا ہے، تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے آگے خداوند کا خدا کھڑا ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خدا ہے، وہ خداوند ہے۔ جب گہراؤں پر حد دیرا تھا، جب نیر اکبر نہیں بنایا گیا تھا، جب نیر اصغر نہیں بنایا گیا تھا، زمین پر روشنی نہیں تھی، تو خداوند نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کائنات کو بنانے والا آج تیرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بتا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ آج ہم خدا کے کلام میں سے سن رہے ہیں کہ خدا لشکروں کا خدا زمین پر آ کر یہ کہتا ہے کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں، تو کیا چاہتا ہے؟ وہ ہمارے دل کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری بیماریوں کو ہماری زندگی سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو آگے سے 38 سال کا بیمار کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب خداوند کا فرشتہ پانی کو ہلائے تو مجھے اس میں سے اتار دے۔ تو آج ہم دیکھیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ خدا انسان بن کر اس 38 سال کے بیمار کے سامنے آ گیا۔ اگر تیرا کوئی نہیں ہے تو میں تیرا ہوں، تو بتا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں۔ جب اس نے اپنی بیماری اسے بتائی تو خداوند نے کہا کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ 2-3 لوگوں کو خداوند نے بائبل مقدس میں کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا، اور اس 38 سال کے بیمار کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔
اور اس دن سبت کا دن تھا۔ یہودی سبت کے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے، ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھتے تھے۔ اب 38 سال کا بیمار، جس کی آدھی عمر بیماری کے اندر گزر گئی، جب خدا نے اسے اٹھا کھڑا کیا تو وہ چارپائی اٹھا کر چلنا پھرنا شروع ہو گیا۔ کبھی ادھر کو جا رہا ہے، کبھی ادھر کو جا رہا ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کہ آج سبت کا دن ہے، کوئی چیز اٹھانا روا نہیں ہے، یہ اپنی چارپائی اٹھا کر کیوں چل پھر رہا ہے؟ اس سے پوچھا کہ تو کیوں، آج سبت کا دن ہے، کہ تو کیوں اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جس نے مجھے شفا دی ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ تو وہ اس وقت تک جانتا نہ تھا کہ کس نے مجھے شفا دی ہے۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سن رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ وہ جانتا تھا کہ جب یہ چارپائی اٹھا کر چلنا پھرنا شروع ہوگا تو یہودی اس سے پوچھیں گے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں ہے، تو یہ کہے گا کہ مجھے یسوع مسیح نے کہا ہے جس نے مجھے شفا بخشی ہے۔ تو اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند اگر شفا دیتا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں۔ لوگ گواہی نہیں دیتے، لیکن خداوند اپنی گواہی چاہتا ہے، اسی لیے خداوند نے اس سے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا اور اس نے کہا کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا۔ دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ جب خدا ہماری سنتا ہے، جب خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اس وقت ہی ہماری بیماریوں کو شفا ملتی ہے۔ جب ہم گناہ سے دور رہتے ہیں تو پھر ہماری زندگی سے مشکلات، دکھ، مصیبتیں جاتی رہتی ہیں۔ پھر خداوند کہتا ہے کہ اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تجھے آرام بخشوں گا۔ تو آج ہم نے خدا کی کلام میں سے سنا ہے کہ جو کوئی اس فضل کے گھر کے سامنے آ جاتا ہے، خدا انہیں شفا دیتا ہے، خدا انہیں زندگی دیتا ہے۔ جس طرح اس نے 38 سال کے بیمار کو شفا بخشی، اسی طرح وہ آپ کو بھی شفا دے سکتا ہے، آپ کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، تاکہ ہم اسے دل سے قبول کریں اور خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔